میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے نون لیگ بہت زیادہ پرتجسس بھی ہے اور اس کی بڑی کوششیں ہیں کہ لوگوں کو وہ کیسے باہر نکال سکے، اور اس کے لیے اس نے تمام اپنی کوششیں بروئے کار لانے کی کوشش وہ کر رہی ہے۔ جلسے، کارنر میٹنگز، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں اب یہ تقریباً کنفرم ہے کہ آج کا دن چھوڑ کر، یعنی کل کا دن چھوڑ کر پرسوں وہ لندن سے روانہ ہو جائیں گے اور پھر سعودی عرب جائیں گے، اور پھر 10 دن باہر رہنے کے بعد 21 تاریخ کو وہ وطن واپس آئیں گے۔ وہ واپس آئیں گے تو اس کے لیے بیانیے کی تلاش ہو رہی ہے۔ اب تک گو کہ نون لیگ یہ کہہ چکی ہے کہ اس کا بیانیہ اب ملک کی معیشت کو بہتر بنانا، ترقی کو آگے بڑھانا، ملک کے مسائل کو حل کرنا اب یہ ہوگا، اور کوئی بیانیہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ اس کی 16 مہینے کی جو حکومت ہے، اس کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے، لوگوں کی پریشانیاں ہیں، لوگ اس بیانیے کو قبول کریں گے نہیں کریں گے۔ عمومی تاثر تو یہ ہے کہ قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا پی ڈی ایم میں شامل دیگر لوگ ہوں یا خود نون لیگ ہو، وہ بھی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ 16 مہینے کی جو کارکردگی تھی اس کے بعد پی ڈی ایم کا اتحاد بننا، اس کی حکومت بننا، اس کے حوالے سے نئی توجیہات لے کر سامنے آ رہے ہیں۔ بڑی واضح سی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ پی ڈی ایم جب تخلیق ہوئی تھی، اس کا وجود ہوا تھا، جب یہ بنائی گئی تھی، اس وقت صرف ایک ہی بات کہی گئی تھی کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، معیشت خراب ہو رہی ہے، تو معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور مہنگائی کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد جتنی باتیں آج کی جا رہی ہیں وہ سب اس ناکامی کو چھپانے کے لیے بظاہر نظر آتا ہے جو پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی ناکامی ہے۔ مثال کے طور پر اب برملا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو اگر تشکیل نہ دیا جاتا اور اس کی حکومت معرض وجود میں نہ آتی تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا۔ تو پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے اپنی سیاست کو خراب کیا اور ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ساری کوششیں کی۔ میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے۔ بنیادی طور پر پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہی اس لیے تھی، یہ اتحاد تخلیق ہی اس لیے ہوا تھا، وجود میں اس لیے آیا تھا، اس کا پہلا نعرہ یہی تھا، اس کے جلسے اور اس کے لانگ مارچ اور اس کے دھرنے اسی لیے تھے کہ ملک میں مہنگائی کو ختم کرنا ہے، ایک عام آدمی کو ریلیف دینا ہے۔ تو آج اس پر ہم ضرور بات کریں گے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ اصل مسئلہ تھا کیا اس حکومت نے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور جو دعوے اب کیے جا رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آئے تھے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ میں بار بار ماضی میں یہیں سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ڈیفالٹ کا رسک تھا تو، لیکن اس کو بڑھایا اور اس کو پیدا کیا اور ایک مسئلہ پیدا کیا، اور بڑی مشکل سے یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو یہ ایک ان کا اپنا بنایا ہوا ایشو تھا جسے انہوں نے حل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کے لیے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، وہ اس وقت مشکلات کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن کیمپین میں مشکلات کا سامنا ہے، ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے۔ اور آج تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن تو انہوں نے مانگے، 90 دن میں الیکشن مانگے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو الیکشن کی تیاری کر رہی ہے تو شاید نون لیگ کو بھی یقین نہیں ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ بلاول صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ عوام کا جو جوش و خروش نظر آنا چاہیے اپنے محبوب قائد کے لیے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہا، وال چوک نظر کیوں نہیں آ رہی، خوش آمدید کے بینرز کیوں نظر نہیں آ رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب جو گفتگو کر رہے ہیں تو وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ مخالف کے ہاتھ بندے ہوں اور میں کھیل رہا ہوں، مخالف میرا بند ہو اور میں جلسے کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب بھی کہیں چوٹ کر رہے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ چوٹ کر رہے ہیں۔ تیاری تو اس وقت صرف نون لیگ ہی کر رہی ہے، باقی تو اور کوئی نہیں کر رہا، اور چوٹ بھی اسی طرف ہے کہ آپ جلسے تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے مخالفین کہاں ہیں؟ اگر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تو آپ کے جلسے، جلوس، پھر یہ ساری چیزیں، اس میں مزہ نہیں آتا۔ مولانا صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے مزے سے چوٹ کی ہے۔